آج ہم ایگرو فارسٹری کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ صرف کھیتی باڑی کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی طاقتور نظام ہے۔ ایک ایسا نظام جو زراعت، جنگلات اور ماحولیات کو ایک ساتھ ملا کر ہمارے سیارے کو ایک نئی زندگی بخش سکتا ہے۔ تو اگلے چند منٹوں میں ہم ان 5 حصوں پر بات کریں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آخر یہ نظام کام کیسے کرتا ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو روایتی کھیتی باڑی ہم دیکھتے آئے ہیں اور ایگرو فارسٹری، ان میں بنیادی فرق آخر ہے کیا؟ تو ایک طرف تو ہے روایتی فلیٹ فیکٹری فارم، جہاں ایک وقت میں ایک ہی فصل پر سارا زور ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے ایگرو فارسٹری کا ملٹی سٹوری فارم۔ اب یہ بالکل ایک قدرتی جنگل کی طرح کام کرتا ہے، جہاں اونچے درخت بھی ہیں، درمیانی جھاڑیاں بھی ہیں اور زمینی فصلیں بھی۔ یہ سب مل کر ایک بہت متحرک اور خود کفیل نظام بناتے ہیں۔ اب ذرا اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ آخر وہ کون سے ماحولیاتی اصول ہیں جو ایگرو فارسٹری کو اتنا مؤثر اور اتنا طاقتور بناتے ہیں۔ اس پورے نظام کے دل میں ایک کمال کا آئیڈیا ہے جسے غذائی پمپ کہتے ہیں، اور یہ فطرت کی اپنی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ درخت اپنی گہری جڑوں سے، زمین کی تہوں سے وہ قیمتی غذائی اجزاء کھینچتے ہیں جن تک عام فصلیں پہنچ ہی نہیں سکتیں، اور انہیں اوپر لے آتے ہیں۔ اور یہاں یہ عمل بہت خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیں، گہری جڑیں پانی اور معدنیات حاصل کرتی ہیں جو پتوں تک پہنچتے ہیں۔ پھر جب یہ پتے گر کر مٹی کا حصہ بنتے ہیں تو وہ ایک قدرتی کھاد بن جاتے ہیں۔ اس طرح دوسری فصلیں ان قیمتی غذائی اجزاء سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں۔ مطلب یہ ایک مکمل قدرتی ریسائکلنگ سسٹم ہے۔ ایگرو فارسٹری کا ایک بہت ہی عام ڈیزائن ہے ایلی کراپنگ۔ اس میں فصلوں کی پٹیوں کے درمیان درختوں یا جھاڑیوں کی قطاریں لگا دی جاتی ہیں۔ اس سے ایک منظم اور سب کے لیے فائدہ مند ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ حیران کن ہے۔ یہ ڈیزائن مٹی کے کٹاؤ کو 50% تک کم کر سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ہماری زمین کی جو سب سے قیمتی تہ ہے نا، اس کو بچانے کی ایک طرح سے ضمانت ہے۔ اچھا، دوسرا اہم ڈیزائن ہے ونڈ بریکس۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ درختوں کی حفاظتی دیواریں ہیں۔ یہ فصلوں کو شدید موسم، تیز ہواؤں اور خاص طور پر خشک علاقوں میں مٹی کے طوفانوں سے بچاتی ہیں۔ ان حفاظتی قطاروں کا سیدھا فائدہ خوراک کی پیداوار پر ہوتا ہے، جس سے فصلوں کی پیداوار میں 10 سے 25% تک کا ٹھوس اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ نظام ماحولیاتی تبدیلی سے لڑنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہر سال فی ہیکٹر اوسطاً 2 سے 4 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا سے جذب کرتے ہیں۔ اب اس نظام کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ آئیے سلو پاسچر کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جہاں درختوں اور فصلوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ بات بہت سادہ سی لگتی ہے، لیکن ہے بہت اہم۔ درختوں کی موجودگی جانوروں کے لیے ایک مستحکم اور صحت مند ماحول بناتی ہے۔ ان کا سایہ مویشیوں کو شدید گرمی کے دباؤ سے بچاتا ہے، جس سے وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس کے ٹھنڈک کے اثر کو بہت واضح کرتے ہیں۔ درختوں کے نیچے درجہ حرارت آس پاس کے مقابلے میں 2 سے 5 ڈگری سیلسیس تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ جانوروں کی صحت اور پیداواریت کے لیے ایک بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ اس نظام میں موجود درختوں اور گھاس کی جڑوں کا جو جال ہوتا ہے نا، وہ مٹی کو ایک سپنج کی طرح بنا دیتا ہے۔ اس سے پانی جذب کرنے کی صلاحیت 30% تک بڑھ سکتی ہے، یعنی زمین خشک سالی اور سیلاب دونوں کا بہتر مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور جب مویشیوں کو ذہانت سے اس نظام میں شامل کیا جاتا ہے تو کاربن جذب کرنے کی صلاحیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، جو سالانہ 2 سے 9 ٹن فی ہیکٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں سب کا فائدہ ہے۔ اب ہم کچھ حقیقی دنیا کی مثالوں پر نظر ڈالیں گے۔ یہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ تصورات کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ انسانی تہذیب کی تاریخ میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا جنوبی ایشیا کی قدیم حکمت کو دیکھیں۔ یہاں ہوم گارڈنز ہیں، یعنی بنگلہ دیش اور سری لنکا کے کثیر سطحی فوڈ فارسٹ۔ پھر میانمار کا ٹونگیا سسٹم، جہاں جنگل کے نئے درختوں کے ساتھ خوراک کی فصلیں اگائی جاتی ہیں، اور بنگلہ دیش کا گھیر تالاب بند نظام، جو پھلوں کے درختوں کو مچھلی کی فارمنگ کے ساتھ جڑتا ہے۔
یہ سب تنوع اور ذہانت کے شاندار نمونے ہیں۔ سری لنکا کے کینڈین ہوم گارڈنز اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ حیاتیاتی تنوع اور پیداواری صلاحیت کا ایک عالمی ماڈل ہے، جہاں خوراک، مصالحوں اور ادویات کے لیے 100 سے بھی زیادہ پودوں کی اقسام ایک ساتھ اگائی جاتی ہیں۔ اب ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیں۔ فرق تو ناقابل یقین ہے، اور اس کی وجہ سیدھی سی بات ہے، بائیو ڈائیورسٹی۔ سینکڑوں قسم کے پودے، جڑوں کا ایک گہرا اور پیچیدہ جال، اور کئی تہوں پر پھیلی ہریالی، یہ سب مل کر مٹی کو ایک زندہ کاربن بینک بنا دیتے ہیں۔ یہ روایتی فارم سے 10 گنا زیادہ کاربن ذخیرہ کر رہا ہے۔ آخر میں ایگرو فارسٹری صرف ایک ٹیکنیک نہیں، بلکہ یہ ماحولیاتی اور انسانی فلاح و بہبود دونوں کے لیے آگے بڑھنے کا ایک واضح راستہ ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس قدیم حکمت اور جدید سائنس کو ملا کر اپنے خوراک کے نظام کو آنے والی نسلوں کے لیے کیسے ازسر نو تشکیل دے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس تجزیے کا اختتام ہم اس طاقتور اور امید افزا پیغام کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ کام کتنا گہرا اور اہم ہے، اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پائیدار ورثہ چھوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔